بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المحبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ محبوب ہستی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھ کو دیکھ لیتے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے جب پہلا انسان دنیا میں بھیجا تھا اس وقت سے لے کر اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے۔ ان میں سے 315 صاحبان کتاب تھے، اور آج قرآن حکیم میں ہمیں 26 کے قریب انبیاء کرام کا صرف تذکرہ ملتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے قرآن کریم بھرپور ہے، سارا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام میں سے جس مقدس پیغمبر جس پیغمبر اعظم کا ذکر ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اعظم و آخر ہیں۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے وہ کسی علاقے کے لیے آئے، کسی قوم کے لیے آئے، کسی خاص وقت کے لیے آئے۔ ایک نبوت ایسی ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تا قیامت رحمت للعالمین ہے، اور ساری کائنات کے لیے، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بے شمار قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ کے ید بیضا کا ذکر ہے، آپ کے عصا مبارک کا ذکر ہے، پتھروں سے پانی جاری ہونے کا ذکر ہے، اور دیگر آپ کے جو ان کے لیے سمندر خشک ہو جاتے تھے، دریا خشک ہو جاتے تھے، فرعون کو کس طرح ذلت کی موت اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ یہ سارے واقعات آج سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہم ذکر پاک کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ملک معروف عالم دین علامہ محمد ارشد القادری صاحب ہیں، ان کے ساتھ مشہور سکالر میرے مہمان بنتے رہتے ہیں علامہ سلیم اللہ اویسی صاحب، اور پھر شیخ الحدیث مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب۔ آپ تینوں جانی پہچانی شخصیات ہیں، ہمارے ملک کے معروف عالم دین سکالر ہیں تینوں حضرات، اور تینوں اتفاق سے کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ علامہ صاحب، مختصر تعارف سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ الحمدللہ الذی انزل القرآن وہدانا بہ الی عقائد الاسلام والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا آج کا آپ کا عنوان ہے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے جب فرعون کی رعونت اور اس کی بدماشیاں زور پکڑ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت عمران کے گھر پیدا کیا، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو بحکم القاء، جہاں لفظ وحی کا استعمال غیر پیغمبر کی جانب یا عورت کی جانب ہوگا وہاں مراد القاء ہوگی، صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا، اور پانی کی لہریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لے کے آئیں، جناب سیدہ آسیہ اور فرعون
پل پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے. دریا کے دو پارٹ ہو جاتے تھے, ایک محلات شاہی کے باہر سے گزر جاتا تھا, ایک اندر کو آتا تھا. صندوق جو تھا وہ باہر کی جانب جا رہا تھا, اور بی بی آسیہ نے کہا کہ فرعون یہ کوئی صندوق بہتا آ رہا ہے اور لگتا ہے ادھر چلا جائے گا. تو بعد مفسرین نے لکھا کہ رب تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا کہ پکڑ کر رخ ادھر کر دو. چنانچہ وہ صندوق ادھر کو آ گیا, اور انہوں نے وہ صندوق جو تھا وہ پکڑ لیا ان کے بندوں نے. جب اسے کھولا گیا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. پھر لمبا قصہ ہے آپ کے دودھ پلانے کا کہ آپ کی والدہ کے آپ کو حوالے کیا گیا, پھر آپ فرعون کے محلات شاہی میں پلے آسیہ جو ہیں یہ فرعون کی اہلیہ ہیں. یہ آسیہ فرعون کی اہلیہ ہیں, اور انہوں نے کھول کے دیکھا تو کہا اسے بیٹا بنا لیتے ہیں, ہمارا بچہ کوئی نہیں. چنانچہ فرعون کے محلات شاہی میں موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے اور کڑیل زبان ہو گئے. سبحان اللہ. وہ بڑا دلچسپ ویسے شعر ہے جی اکبر الہ آبادی کا, اویسی صاحب, کہ یوں قتل کے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اچھا 70,000 بچے تحقیق کر دیے گئے اس ڈر سے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. جی بالکل, کیونکہ وہ دور جاہلیت کا دور تھا اور کہانت کا اور نجوم کا بڑا غلبہ تھا. لیکن نجوم تھا بڑا ان کا کریکٹر, آپ مانیں گے یہ بات؟ ہم تو بہرحال چونکہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے تو ہم تو قطعی طور پہ اس کو نہیں مانتے اور نہ اس کو تسلیم کرتے. تو اٹکل پچوئی ہے بہرحال, تو وہ ظنی علم ہے. جی ظنی علم ہے, اور اندازے وغیرہ تھے, لیکن اس پر وہ یقین بڑا رکھتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور سورس نہیں تھا اس طرح کا. اچھا, تو اس وجہ سے وہ بڑا کانشیس تھا کہ اس طرح کو مجھے کوئی چیلنج کرنے والا نہ آ جائے. لیکن آپ مشیت عزدی دیکھیں کہ اسی کے گھر میں اس کی بیوی کے گود کے اندر وہ پرورش پا رہے ہیں, اور وہ آپ کے اندر کشش بڑی تھی. اچھا یہ بتائیں, وہ جو آگ میں پھینکا وہ کیا؟ وہ جو انگارے والا تھا. نہیں, موسیٰ علیہ السلام جب ابھی چھوٹے تھے اور وہ دایا رکھی ہوئی تھی نا جاسوس, وہ جاتی تھی گھروں میں اور جا کے بتاتی تھی فلاں کے گھر آج بچہ پیدا ہوا ہے, اور وہی مار دیتی تھی اگر لڑکا ہو تو. بالکل. تو ان کو جب دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کی جو پیشانی مبارک سے ایسا نور نکلا اور ایسی چمک کہ وہ متاثر ہو گئی. تو اس نے کہا میں اس بچے کو مار نہیں سکتی, میرے دل میں اس سے محبت پیدا ہو گئی ہے. ان کی والدہ سے کہا اس کو سنبھال لو. وہ جب باہر آئی تو بعد میں فرعون کے جو لوگ تھے وہ اندر داخل ہوئے, تو آپ کی والدہ صاحبہ نے اور کچھ نہیں کیا, تنور جل رہا تھا, آپ نے جلدی سے اٹھا کے اس میں پھینک دیا. جی بالکل. اور وہ جب چلے گئے نکالا تو وہ بالکل اسی طرح بالکل ٹھیک تھا, وہ ٹھنڈا تھا. اور یہ بلکہ یہ قرآن پاک نے یہ جو ذکر کیا نا جی کہ جب وہ واسیہ جو ہیں انہوں نے وہ صندوق کھولا تھا تو اتنا حسن تھا اور اتنی کشش تھی آپ کی شخصیت کے اندر کہ وہ فریفتہ ہو گئی. اچھا, کہ آپ کو جو ہے وہ یقیناً مجھے ان کو پالنا چاہیے اور ان کی تربیت کرنی چاہیے. اب اس نے ان کو رکھ لیا. جی بالکل. اب دودھ کا کیا مسئلہ ہوا, اس کے بارے میں بھی قرآن حکیم میں جی دودھ والا یہ تھا کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام تھا. پھر ان کی جو بہن تھی حسن انتظام تھا اور پہنچی وہاں پہ, تو انہوں نے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے بتایا کہ جی یہ جو ہے یہ فلاں ایک میرے پاس ہے بڑی نیک خاتون. تو وہ اصل میں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں, تو وہ پھر وہاں پہ پہنچی اور انہوں نے پھر دودھ پلایا اس کو, اپنے بیٹے کو ان کے خود ہی دودھ پلایا. اصل میں 3 ادوار ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قرآن پاک کی نظر کے اندر. ایک دور یہ ہے کہ جس میں آپ فرعون کے ہاں پلے بڑھے اور تقریباً یہ کوئی 40 سال کی عمر تک یہ وہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مزاج میں, نبی تو پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, تو اس وقت بھی وہ ان کے وہ جو اس وقت خدائی کا دعویٰ تھا اور ان چیزوں کو وہ چیلنج کرتے تھے. ٹھیک. تو اس لیے وہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ کبھی وہ چپکے سے گھر کے اندر آ جاتے تھے رات کے وقت. تو مفسرین نے اس کی توجیہ یہی بیان کی ہے کہ اصل میں وہ ایک کلیش کی صورت چلتی رہتی تھی. ہاں کلیش تھا. اچھا ایک بات بڑی نزاکت والی یا نفاست والی ایک اور بات بیچ میں آ گئی ہے. علامہ صرف ہے نبی پیدائش سے نبی ہوتا ہے, پیدائش سے پہلے سے ہی نہیں نبی. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یعنی روحانی ہو گیا ہوا تھا جی اسی وقت ہی, یعنی جن کو اللہ نے نبوت عطا کرنی تھی تو عالم ارواح کے اندر بھی وہ نبی ہوتے ہیں. حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم و بین الماء والطین لمن جادل فی طینتہ, یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس عالم ارواح کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نبی تھے اور انبیاء کی ارواح کی تربیت کرتے تھے. سبحان اللہ. انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کی تربیت کرتے تھے. تو طے تو وہیں ہو گیا ہوا تھا, وہیں ہو گیا تھا. جو ارواح انبیاء کی اکٹھی ہوئی وہاں پہ جلسہ ہوا جہاں پہ میلاد کی محفل ہوئی, تو وہ دنیا میں بھی آ کے انہوں نے نبی بننا تھا. اس میں نہ اضافہ ہو سکتا تھا نہ کمی ہو سکتی, نہیں ہو سکتی تھی. حالانکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کوئی دوسرا نبی نہیں آیا, پہلے گزر گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حضور کی نبوت جب ہوگی اور آپ منصب نبوت پر فائز ہوں گے تو اب کسی اور کو یہ منصب اس وقت نہیں زیب نہیں کرتا اور نہ اس کو ملے گا. یہ اشارہ دیا تھا, ورنہ یہ اللہ بھی جانتا تھا کہ اپنے اپنے وقت پر ہر نبی گزرے گا. بالکل بے شک. جی اچھا جی, اب یہ تربیت ہو گئی, بغاوت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شروع کر دی, اب کیا ہوا؟ اچھا میں یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ جب صندوق پہنچا تھا وہاں, اچھا تو آگے 3 صورتیں بنیں. سب سے پہلے تو جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ حضرت عائشہ جو تھی وہ فریفتہ ہو گئیں ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر, تو انہوں نے کہا کہ قرۃ عین لی ولک, اس بچے کو ہم رکھ لیتے ہیں, یہ میری اور آپ کی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. اب ظاہر ہے فرعون جیسا بھی تھا لیکن ایک حکمران تھا اور سمجھدار تھا, اس لحاظ سے سمجھدار تھا, دنیوی اعتبار سے اس کو یہ شک تھا کہ یہ میرے لیے خطرناک ہو جائے گا. اچھا. تو دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ عسیٰ ان ینفعنی, قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے. اچھا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس نفع سے مراد حضرت عائشہ کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مجھے دین کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے نفع دے. سبحان اللہ. اچھا فرعون پھر بھی نہیں مانا, تو انہوں نے کہا کہ ہم عصا قریب ہے کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں, اپنا متبنہ بنا لیں. اس پر پھر فرعون قائل ہو گیا تھا. تو یہ فرعون کو خدشہ یہ تھا. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال وہاں پرورش پاتے رہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ اگر کسی کو مارنا نہ چاہے یا ختم نہ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. ایک بچے کے لیے جہاں ہزاروں بچوں کو قتل کیا اور ختم کروایا اس نے, وہ بچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسی کے گھر کے اندر ان کی پرورش ہوئی. تو جس طرح کہ پہلے بتایا گیا کہ فلما بلغ اشدہ واستوى, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی سمجھداری کے وقت کو پہنچ کے اور برابری یعنی وہ 40 سال کی عمر کو جب پہنچ گئے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکمت اور کتاب عطا فرمائی. اچھا وہ واقعہ بھی بیان کر دینا, وہ داڑھی پکڑ لی فرعون کی حضرت موسیٰ, یہ بھی واقعہ آتا ہے. وہ جو انگارے والی بات, وہ ذرا بات یہ تھی کہ فرعون کو چونکہ شک تھا اور اسی وجہ سے ایک یہ بھی ہوا کہ جب انہوں نے اس کی داڑھی پکڑی تو اس سے شک اس کا مزید گود میں بیٹھے ہوئے, جب گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی شک کو تقویت ہو گئی. اس نے کہا یقیناً یہ میرا دشمن ہے. پھر اس نے وہ انگارے والی بات کی کہ ایک طرف پھول رکھے ایک طرف انگارے رکھے. تو انہوں نے یعنی پھول کی بجائے وہ پکڑنا چاہتے تھے, لیکن اللہ کی طرف سے جبرائیل امین نے غالباً ان کا ہاتھ پکڑ کر انگارے میں رکھ دیا تاکہ فرعون کا وہ شک دور ہو جائے کہ اگر یہی بات ہوتی تو یہ بچہ پھول کو اٹھاتا, انگارے کو نہ اٹھاتا. یہ واقعہ. اچھا علامہ صاحب وہ سامری والا کیا واقعہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا تاکہ آپ کو تورات دی جائے, اور تورات یک بارگی دی گئی ہے, اکٹھی آ گئی. کام بنی اسرائیل پر یک بارگی آ گئے تھے, یہ بڑی مشقت طلب بات تھی. آپ جاتے ہوئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا گئے اور کہہ گئے کہ بنی اسرائیل کو ذرا سنبھال رکھیے گا, ان کی تربیت کیجیے گا. آپ طور پہ چلے گئے تو پیچھے وہ سامری سنیارا تھا, چلاک بڑا آدمی تھا. مفسر نے لکھا ہے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا اور حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تھے تو جہاں جہاں ان کی گھوڑی اپنا سم رکھتی تھی وہاں زمین پر سبزہ نمودار ہو جاتا تھا. اچھا. یہ دیکھ کر کہ اچانک یہاں کسی کا قدم آنا اور سبزہ نمودار ہونا ضرور کوئی عظیم خاص بات ہے. ہاں, وہاں سے یہ جو تھا وہ مٹی اٹھا کے جمع کر دی. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو اس نے جو ہے وہ بچڑا بنایا اور بچڑا بنا کر وہ مٹی اس کے منہ میں ڈال دی اور وہ بچڑے کی طرح بولنے لگ گیا. اس کو ہلاتا جلاتا تو وہ بولتا تھا. کسی نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو تو غلطی لگ گئی کہ وہ اللہ سے ملنے طور پر چلے گئے, اصل میں تمہارا معبود تو یہ ہے. حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھایا, کہا دیکھو یہ الہ نہیں ہے, یہ الہ نہیں ہے, لیکن بہرحال قوم اس کے پیچھے لگ گئی. قرآن مجید یہ بھی ہے کہ اس کو وہ جناب جبریل امین آتے تھے, اپنا انگوٹھا آگے کرتے تھے اور اس سے اس کو شہد اور دودھ ملتا تھا جب یہ چھوٹا تھا سامری. تو اس طرح کی روایت بھی ہے. یہ روایت اس وقت یعنی ہوگی ضرور, لیکن غار کی وجہ سے قتل جو کرتے تھے تو اس کو بھی جا کے اس کی ماں جو تھی وہ ایک غار میں پھینک آئی تھی
اور آگے اللہ کی قدرت سے پتھر آ گیا. اس پہ شیخ سعدی نے لکھا کہ یہ جو تھا نا اس کو وہاں دیکھیں جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھیڑیا ہی رہتا ہے چاہے انسان کی صحبت میں کتنا اثر ہے. یہ جبریل امین کا دودھ پینے کے باوجود وہ جو ہاتھ سے نکلتا تھا یہ پھر وہی خباثت اس کی رہی. اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ. اصل میں جب کوئی شخص کسی بھی دور میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تقابل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے برابری میں آنے کی اس کا بیڑا غرق. اور جب بھی جس دور میں بھی کوئی شخص اس دور کے پیغمبر کے قدموں میں جھک جاتا ہے اور ان کے در کا گدا بن جاتا ہے اور اب قیامت تک محمد مصطفیٰ کے در کا جو گدا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عظمتیں دوبالا ہوں گی, وہی عزتیں پائے گا, جو وہی ان کی شان پاک کے خلاف کوئی بات کرے, ان کی کوئی نعوذ باللہ عزت پہ حرف لائے تو اس کا بیڑا غرق تباہ ہو جاتا, کچھ باقی نہیں رہتا. یقین فرمائیں نہ دنیا میں باقی نہ آخرت میں باقی. مرزا قادیانی علوم پڑھا ہوا چھوڑ دیں, وہ بے ایمان اگر سرکار کے در کا گدا بن کے آتا یقین کریں ہم تو اس کے جوتے بھی سر پہ رکھ لیتے. اسے دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں, اب ہم اس کو چھتر مارتے ہیں, کچھ نہیں سمجھتے. ہم تو اس کا احترام کرتے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے در کی گدائی کرے. اچھا تو یہ سامری نے خدائی کا دعویٰ کر دیا دعویٰ. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تورات لے کے واپس نہیں لائے, آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پہ شدت کی, اچھا مارا پیٹا. برابر بڑے تھے, پہلوان تھے, اور جلالی پیغمبر تھے. جلالی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, یوں لگتے تھے جیسے مقام ہجر کے پہلوان ہوں, چوڑا سینہ اور سولڈ جسم. اور دیکھنے سے بندے پر ایک روب پڑتا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہیبت طاری ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو. تو اپنے بھائی کو خاصا سمجھایا, انہوں نے کہا بھائی یہ میری بات تو سن لیں, میں نے بڑا سمجھایا تھا, یہ مانے ہی نہیں. جب کوئی قوم نہ ماننے پہ آ جائے تو وہ پیغمبر کی نہیں مانتی. تو میں نے بہت سمجھایا. بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی نرمی وغیرہ کی, معاملہ ختم ہوا اور آپ نے پھر تورات کے احکام ان کے سامنے پیش کیے. یہاں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو محمد بخش مسلم بی اے رحمۃ اللہ علیہ کی سنا دوں. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ واقعہ سنا کے پھر کہتے تھے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے. عرب کی فضا گرم, وہاں کی ریت گرم, وہاں کے پہاڑ گرم, وہاں کا زیتون کا تاثیر گرم, اور کھجور کی تاثیر گرم, اور مزاج عربوں کا گرم, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹھنڈا کر دیا, گلو گلزار بنا دیا. صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کے جو بڑے بڑے مفکرین انہوں نے مانا ہے کہ دنیا کا سب سے سخت ترین خطہ اور اس کی پیداوار, سخت ترین پیداوار یہی ملک عرب کی تھی. اور رسول اللہ نے وہاں انقلاب برپا کیا. باقی قوموں میں تو انقلاب لانا کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا. یہاں بہت مشکل تھا جہاں سرکار انقلاب. اس پر ایک بڑی جی فرمائیں جی علامہ صاحب. اس پر ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے یہ جو درود پاک کی تشبیہ ہے کما صلی اللہ تعالی ابراہیم, اس پر ہمارے اہل علم نے اس تشبیہ کے حوالے سے کہ ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی ہے, موسیٰ علیہ السلام سے نہیں دی گئی, تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات جلال بھی ہیں اور تجلیات جمال بھی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پر جو تجلی تھی جو انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی وہ تجلی جلال تھی, جس پر وہ بے ہوش ہو کے گر گئے اور طور ریزہ ریزہ ہو گیا. اور یہ آپ پر چونکہ تجلی جمال ہوئی تھی کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. آگ ٹھنڈی ہو گئی. سبحان اللہ. جی اچھا جی وہ بتائیں یہ جو کیا واقعہ ہوا تھا عصا پھینکنے والا, اور یہ کیا واقعہ تھا؟ وہ فرعون, یہ عصا پہلے تو بتا دیں یہ وہی ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے ساتھ, یہ عصا کہتے ہیں وہی تھا. جیسے ایسے امکانات ہیں, ایسے امکانات پڑھا ہے میں نے. جی بالکل. میں اس میں ایک بات یہ عرض کروں گا, یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے, شاہ ولی اللہ نے اس کو خاص طور پہ الفوز الکبیر میں ذکر کیا ہے کہ اسرائیلیات جو ہیں یہ بہت زیادہ ہمارے ہاں تشریح اور توضیح کے اندر شامل ہیں. تو اس میں وہ چیزیں جو قرآن پاک کی یا شریعت مطہرہ کی اسپرٹ کو متاثر نہیں کرتی تو ان کو تو ہم چیلنج نہیں کرتے. لیکن قرآن و حدیث کا موضوع اس تفصیل کی طرف جانا نہیں ہے, کیونکہ رشد و ہدایت مطلوب اور مقصود ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی کتنی تھی, چوڑائی کتنی تھی, اور اس پہ کون کون سا جانور سوار ہوا تھا, یہ موضوع نہیں ہے. اسی طرح یہاں بھی یہ جو تفصیلات ہیں چونکہ اس میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت سارے جو اہل علم تھے, بڑے حبر العلماء کا ان کو درجہ تھا, وہ آئے تو انہوں نے پھر یہ تشریحات اور توضیحات بائبل کے حوالے سے انہوں نے پھر جو پڑھی تھی وہ بیان کی. تو اس طرح کی چیزیں پھر آگے منتقل ہوئیں ہمارے ہم. اب عصا کا واقعہ ذرا آ جاتے ہیں. اب یہ جو عصا والا واقعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ تو اسی وقت عطا فرما دیا تھا جب یہ حکم دیا تھا کہ آپ جا کے فرعون کو چیلنج کریں.
اور مدین سے پھر آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ جائیں، اور یہ 2 معجزے اللہ تعالیٰ نے ید بیضا کا اور یہ عصا والا عطا فرما دیا تھا، تو یہ آپ کے پاس ہر وقت رہتا تھا۔ اب فرعون جو ہے یہ ہر دور کے اندر جو ایک سوسائٹی ہوتی ہے، یہ اس پر ایک بڑی خوبصورت تفصیل بھی ہے کہ ہر سوسائٹی کے اندر ایک فن یا ہنر ایسا ہوتا ہے جو اس سوسائٹی کے اندر بڑا مانا جاتا ہے کہ جی یہ ایک بہت بڑا فن ہے۔ تو فرعون کے زمانے کے اندر اس وقت جو ہے یہ جادو جو ہے یہ ایک بڑا زبردست قسم کا فن تھا، اور ان کی سوسائٹی کا یہ آرٹ تھا سب سے بڑا، جس کے اندر وہ اس فن میں کمال حاصل کرنا اس سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ تو اب اسی چیز کو اس نے وہ جادوگر بلائے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دربار کے اندر کہ آپ جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو زیر کریں، کیونکہ اس وقت وہ اسی میں چیلنج کر سکتا تھا، پس منظر یہ تھا۔ تو اب جب وہ جادوگر آئے، انہوں نے وہ اپنی وہ رسیاں پھینکی تو وہ لہرانے لگی، وہ اصل میں تو نظر کا فریب ہوتا ہے۔ اچھا وہ سانپ نہیں تھے، وہ سانپ نہیں تھے، وہ نظر کا فریب ہی تھا۔ تو وہ جب وہ اس طرح کی پوزیشن نظر آئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی جو ایک فطری ہوتا ہے، وہ اللہ نے انبیاء کے اندر فطرت والے تقاضے بھی سارے رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نا، آپ یہ جو عصا پکڑا اس کو ہاتھ میں پھینک دیں۔ آپ نے جب وہ پھینکا تو وہ تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے وہ سارے سانس کھینچا، وہ سارے کے سارے اندر نگل لیے، کھا گئے سارے۔ اب وہ جو جادوگر تھے جو ایک باقاعدہ ایک ڈسپلن کے تحت وہ اس منصب پر پہنچے تھے اور انہوں نے یہ ہنر حاصل کیا تھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ چیز معمولی نہیں ہے، جس نے ہمارا سارا ہنر جو ہے وہ ناکام کر دیا، ہماری ساری جو اس کے اندر تھی کہ ہم جناب بڑے اس کے اندر چیمپئن ہیں اور بڑے ماہر ہیں، وہ تو ختم ہو گیا۔ وہ یہی چیز کلک کر گئی اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا کرم کیا، اور وہ سارے کہنے لگے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک، مجھے بریک لینی ہے علامہ صاحب۔ ناظرین کرام، مختصر سی بریک اور ذکر ایک جلیل القدر پیغمبر کا، اور آج ان کا تذکرہ ہم کرتے جائیں گے، اور بہت دلچسپ آگے واقعات ہیں اور بڑے معلومات افزا، اور آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو کیسی کیسی قوتیں اور طاقتیں عطا کی تھیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ مفتی صاحب، وہ علامہ اقبال نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں جو نعتیہ کلام لکھا ہے اور جو اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، اس کے بعد جس نبیوں میں سے جن کا زیادہ ذکر کیا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کا اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، یہ کیا تعلق تھا؟ اصل میں بات یہ ہوئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، ایک دن آپ آئے شہر کے اندر، تو اس وقت بھی فرعون کے آئین تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی جو فرعونی قوم کا تھا، فرعون کی قوم کا، اور ایک اسرائیلی، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو آپ نے جو ایک منصب تھا کہ ظلم کو ختم کرنا ہے، نبی اسی مقصد کے لیے بھی آتے ہیں، تو انہوں نے اس کو چھڑانے کے لیے اس کو مکہ مارا جو قبطی تھا۔ تو اصل میں مقصود تو اس کو دور کرنا تھا، ہٹانا تھا، لیکن وہ مر گیا۔ پیغمبر کا تھپڑ لگا ہوا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام تو ماشاءاللہ جلال کہتے ہیں۔ اچھا وہ آیات 9 نشانیاں، وہ ذرا بات سنائیں نا۔ 9 نشانیاں جو ہیں نا جی، ان میں خون بننا ہے، پانی خون بن جاتا تھا، مینڈک آ جاتے تھے، برتنوں کے اندر آ جاتے تھے۔ اچھا اسی طریقے سے طوفان، یہ مختلف 9 عذاب جو قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، ایک یعنی یہ اکٹھے نہیں تھے، یہ پیدر پہ آتے تھے، یعنی ایک عذاب ان کے اوپر آیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ سمجھتے تھے کہ اب چھٹکارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری سے، ان کی دعا سے ہی ہوگا، ان سے دعا کرواتے، وہ عذاب ٹل جاتا، پھر وہ اسی بے ایمانی پر آ جاتے۔ پھر اس طریقے سے میں ایک کالر لے لوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ اللہ کا شکر ہے۔ کون اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، مالک آپ سب سے راضی ہو، محبت میرا پروگرام کرتے ہیں۔ بڑی بھائی مہربانی۔ صاحب میرا ایک کوشچن ہے، میں نے کافی عرصہ پہلے سنا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کا ایک درباری تھا جو ان کی پیرڈی کرتا تھا، یعنی ان کا ماما ویسا پہنتا تھا، لباس پہنتا تھا، تو چلتا بھی ویسا، بولتا تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن جب فرعون غرق ہوا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو غرق نہیں کیا تھا، اس چیز کا حیا کیا تھا، یہ اس کے محبوب کا جھوٹا صحیح لیکن روپ دھارتا تھا۔
کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں نے ایسے سنا ہوا ہے. نہیں، کس کا روپ دھارتا تھا وہ؟ موسیٰ علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کا درباری تھا نا، پیروڈی کرتا تھا، بیسیکلی مذاق اڑاتے تھے نا. امامہ پہنتا، موسیٰ علیہ السلام کا. جی میں سمجھ گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے دربار میں ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا فرعون کو خوش کرنے کے لیے. جب باقی غرق ہوئے تو یہ نہیں ہوا کہ اللہ نے کہا کہ یہ میرے نبی کی نقل چاہے اتارتا تھا مذاق سے. یہ میں نے تو نہیں واقعہ پڑھا. ہم نے بھی یہ غازی صاحب بات یہ ہے بعض کہ جگہ میری نظر سے گزرا ہے. اچھا، بعض مقامات پر یہی جس کو کہہ رہے ہیں نا اسرائیلی روایات، ان میں اگر کوئی اسرائیلی روایات کتاب و سنت کے تقابل میں مقابلے میں نہ آئے تو ہم قبول کر لیتے ہیں، یہ ہمارا معیار ہے. وہ بڑی صحیح نقل بناتا ہے. موسیٰ رب تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ یہ بے ایمان نہیں مرا. میں موسیٰ بات یہ ہے ایک دن آپ کی نقل اتار رہا تھا اور نقل اتارتے اتارتے اس کا وہ ایکشن ہو بہو تجھ سے مل گیا اور مجھے اتنا پسند آیا کہ اس ہو بہو سے میں نے اس کو چھوڑ دیا. واہ واہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں بھائی. غلام کاظم عرض کر رہا ہوں جنگ سے. جی 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 فرمائیں. کوئی سوال بھائی؟ ہاں غازی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس وقت عرض کیا تھا اللہم اجعل من امت محمد؟ ٹھیک ہے پوچھتے. ٹھیک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دے. بہت مقامات ہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام کو یہ تمنا ہوئی کہ اولا تو یہ دعا کی کہ یا اللہ اس امت کا مجھے پیغمبر بنا جس امت کے بارے میں تو مجھے بتاتا کہ بڑی فرما بردار ہوگی. اچھا. رب نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا. اس امت کے پیغمبر تو میرے محبوب ہوں گے. پھر اس کی یا اللہ پھر مجھے ان کی امت میں شمار فرما دے. اچھا یہ موجود ہے. یہ تو بڑی فخر کی بات ہے اس امت کے لیے. یہ نشہ طاری ہو جاتا ہے. یقین کریں غازی صاحب یہ امت دنیا کی تمام اقوام سے بالا تر ہے. سب سے عمدہ دین اسلام ہے دنیا بھر کا اور سب سے نفیس ترین قوم انسانوں میں مسلمان. سبحان اللہ. بڑی عظیم قوم ہے. کنتم خیر امت. قرآن نے فیصلہ دے دیا تم بہترین امت. لیکن احساس ہونا. اچھا جی وہ جو مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ 9 عذاب آئے، تو یہ عذاب کس وجہ سے آئے؟ یعنی جب کوئی بھی قوم اپنے انبیاء کی باتیں نہیں مانے گی تو آئیں گے. یہ کہیں یہ جو ہمارے سکھر میں چمگادڑیں اتنی بڑی بندر کے سائز کی آ گئی ہیں. بات یہ ہے یہ تو پکی بات ہے، اس پر کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. جب بھی کوئی قوم اپنے پیغمبر کی حکم عدولی کرے گی اللہ کا غضب جو ہے وہ بڑھے گا. یہ عذاب ہے یہ جو ہماری چمگادڑیں بھی آئی ہوئی ہیں. آج چمگادڑیں جو آئی اتنی بڑی ہے، ڈر لگتا ہے دیکھ. اسے کہہ سکتے ہیں رات کو لوگ باہر ہی نکلتے جی ڈر. اسے کہہ سکتے ہیں. تو وہ اللہ کے نبی کی بات نہ مانتے، رب تعالیٰ پھر ان پر قبطیوں پر عذاب بھیجتا. قرآن مجید نے ایک جگہ کچھ ترتیب سے بیان کیا. ایک پہلے تو ان پر بارش برسی. ٹھیک. بارش برسی نہیں اتنا برسا کہ ان کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا. اور اس کی پوزیشن یہ تھی کہ اگر ایک ہی محلے کے اندر ایک گھر قبطی کا ہے اور ساتھ والا بنی اسرائیلی کا، بنی اسرائیلی کے گھر میں پانی پنڈلی سے اوپر نہیں گیا اور قبطی کے گھر میں پانی گلے تک چڑھ گیا. اللہ. اور نہ بیچارے وہاں نہ بیٹھنے کے نہ لیٹنے کے، بڑے ذلیل. دوسرا پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، منت کی. آپ کو پھر ترس آ گیا. وہ یہ عذاب ختم ہو گیا. جب یہ عذاب ختم ہوا تھوڑا سا سانس واس لیا، پھر وہی صاحب کا حرکتیں کہ پیغمبر ہمارے جیسا ہی ہوتا ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے 2 ہی کان ہیں، 2 ہی آنکھیں ہیں، 2 ہی ہاتھ ہیں، تو ان کو آپ اتنی اہمیت کیوں دیتے ہو؟ اللہ نے فرمایا اچھا کرتا ہوں تمہارا بندوبست. اللہ نے ان کو جوئیں ڈال دی. سر میں جوئیں، ان کے جسم پر جوئیں، کپڑوں میں، بستروں میں. بس بدحال ہو گئے جوؤں سے اور مرے جاتے تھے. پھر آگے حضور اب دوبارہ نہیں کرتے. دوبارہ ہمارے بھی پشاور میں وہ چوہے جو ہیں انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، پشاور کے ہمارے بھائیوں کو مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. کہنے لگے نہیں اب نہیں کرتے حضور، اب یہ جوؤں سے تو نجات مل جائے. حضور نے ہاتھ اٹھائے. یقین کریں کہ پیغمبر کے ہاتھوں کا اٹھنا ہوتا ہے. رب تعالیٰ کہتا ہے محبوب میرے بندے میرے پیغمبر تو نے ہاتھ اٹھا دیے، جیسے تو کہتا لے ویسے کرتا ہوں. جوئیں آنن فارن ختم. وہ ڈھونڈنے کہاں گئی. کالر لے لیں صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہادر علی شاہ لاہور سے عرض کر رہا ہوں. جی بہادر خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا کیا. وہ تمام علوم سے واقف ہو گئے. وہ کشتی والا واقعہ، وہ دیوار بنانا، وہ بچے کو مار دینا. تو جو ذات سید الانبیاء علم ہے جن
آپ نے فرمایا میں علم ہوں، ان کی شان کا اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، ٹھیک، سبحان اللہ. تو پھر اب جوئے ختم ہو گئے، تیسرا اس کے بعد پھر دوبارہ وہی حرکتیں، وہی سابقہ والی حرکت. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ مینڈک ڈال دیے، وہ ان کا ہانڈیا پکا کے نیچے اتارتے، دڑام مینڈک اندر بات کرتے، دودھ پینے لگے مینڈک اندر، بات کے لیے منہ کھولتے مینڈک چھلانگ لگا کے اندر، بستروں میں مینڈک. پھر دوبارہ بہت تنگ ان کو مینڈکوں نے کیا کہ یہ خود مینڈک بنے جاتے تھے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضور دوبارہ نہیں کرتے آپ کی مخالفت، آپ یہ عذاب ٹلوا دیں. دعا مانگی، مینڈک بیچارے چلے گئے پانی میں چھپا کے جس طرح آپ کا حکم تھا. اس کے بعد پھر یہ وہی حرکتوں پہ آ گئے. پھر اب تعالیٰ نے یہ کیا کہ جو ان کا پانی تھا پینے کا، کھانا پکانے کا، آٹا گوندنے کا، اس میں جب یہ پانی ڈالتے خون بن جاتا. حتیٰ کہ جب یہ پانی پینے لگتے گلاس میں ڈال کے، ادھر پانی ہوتا گلاس میں آ کے خون بن جاتا. یہاں تک کہ یہ پھر بنی اسرائیلیوں سے کہنے لگے کہ خدا کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ، اپنے منہ میں پانی ڈال کے ہمارے منہ میں کلی کرو تاکہ ہماری جان تو بچے. بنی اسرائیلی اپنے منہ میں پانی ڈال کے کلی کرتا، جب پانی ادھر سے نکلتا تو پانی ہوتا، اور جب قبطی کے منہ میں جاتا تو خون بن جاتا. بڑی تذلیل ہوئی. پھر آخر کہنے لگے کیا کریں، کہنے لگے شرم تو بڑی آتی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام ہیں بڑے سخی، اچھا ہیں بڑے کرم نواز. پھر آگے کہ جی وہ عذاب ٹال دے. آپ نے پھر دعا فرمائی، عذاب ٹل گیا. اس طرح ان کی آزمائشیں ہوتی رہیں. اچھا یہ فرعون کی تباہی کس طرح ہوئی علامہ صاحب؟ ایک تو میں پھر جو اس کی یعنی جو سرکشی اور غرور تھا اس کے اندر، وہ تو قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اور یہاں تک کہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا. تو اور تھا بھی بڑا وہ تیز ترار تھا. کہتے ہیں جتنے فرعون ہوئے مصر میں سب سے خطرناک حضرت موسیٰ کے دور والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ظالم تھا، جابر تھا بہت زیادہ. بالکل. تو یہ جو شخص تھا یہ بڑا سمجھدار بھی تھا، بڑا تیز ترار بھی تھا. جب وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا تو اس نے کہا کہ جی میں تو وہاں اوپر بھی ایک وہ بناؤں گا، مینار بناؤں گا. وہ حامان کو کہا، ادھر لگا دیا کہ لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیا. تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم آنا تھا اور اس کی تباہی اور بربادی ہونی تھی، تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب کے اندر نکلا. ٹھیک. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلے. تو جب وہ دریا میں پہنچے، وہ عصا مارا، اللہ تعالیٰ نے وہ رستہ بنا دیا. اب یہ پیچھے پیچھے تعاقب کرتا ہوا. تو جب وہ دوسری سمت سے وہ سارے جو اہل ایمان تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باہر نکل گئے، اور یہ اس وقت پوری طرح اپنی ساتھیوں کے ساتھ داخل ہو چکا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دریا کے دونوں حصوں کو ملنے کا حکم دے دیا. جب وہ ملا تو یہ اس کے اندر غرق ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو محفوظ رکھا. آج تک بھی قرآن پاک میں نے دیکھا لندن اس کی ممی کو. اچھا. جب آئی تھی مرمت کے لیے تو میں نے اس کو دیکھا. ماشاءاللہ. تو میں تو بڑا ہنسا. میں کہا نام ہم نے سنا ہوا تھا، میرا خیال تھا کوئی 8-10 فٹ قد کا ہوگا، وہ تو ایسے چھوٹا سا جتنا. اچھا بس اس بلکہ یہاں تک ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جب وہ اس کی وہ پٹیاں اتاری گئیں، جو ان کا ایک فن تھا حنوط کرنے کا لاشوں کو، جب وہ اتاری گئیں تو اس کے اوپر وہ جو سمندری نمک ہوتا ہے وہ بھی دیکھنے کو ملا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی تھا کہ جو سمندر کے اندر غرق ہوا اور وہ تباہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے. اچھا جی، وہ پانی والا معجزہ کیا ہے کہ مارے اور چشمے بارہ نکلے پتھر سے؟ پہلے میں یہ بات عرض کر لوں، آپ نے انگلینڈ میں اس کی ممی کو دیکھا، میں نے مصر میں دیکھا ہے. اچھا. جی ہاں بالکل. اس کے ان دنوں مرمت کے لیے آئی تھی لندن. جی ہاں بالکل. میں نے وہاں دیکھا نا، وہ بالکل چھوٹا سا قد، جس طرح بتایا اتنا لمبا قد نہیں تھا. پانی کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جب نجات مل گئی ان کو، بنی اسرائیل کو، فرعون سے، اور فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہو گئے. پھر آگے جب چلے، پھر وہ کوئی طور کا مسئلہ سب. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المقدس پر ایک جابر قوم کا، قوم مالکہ کا قبضہ ہے، تو لہٰذا آگے چلو جہاد کرو اور ان کو ان کے قبضہ سے اس کو چھڑاؤ. اچھا ایک کالر لے لیں اور آپ کی بات مکمل ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غازی صاحب مبشر حسن صدیقی خوشاب سے بات کر رہا ہوں. جی صدیقی صاحب حکم فرمائیں، کیا سوال آپ کا؟ عرض یہ ہے میری کہ قرآن پاک میں تمام انبیاء سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. جی. تو یہ بتایا جائے کہ قرآن پاک ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے کیا خاص پیغام دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی پتہ کر لیں گے. جی آپ بات مکمل. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ تو بڑی جابر قوم ہے، آپ جائیں اور آپ کا خدا لڑے، ہم تو نہیں جائیں گے. انہا ہونا قائدون. تو پھر وہ میدان تی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے. صبح نکلتے تھے کہ راستہ ملے اور نکلیں، شام کو اسی مقام پر ہوتے تھے.
وہاں اب ظاہر ان کو پانی کی ضرورت بھی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر، آپ کے پاس ایک پتھر تھا جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جنت سے آیا تھا، تو آپ نے اس کے اوپر لاٹھی ماری اور 12 چشمے جاری ہو گئے، چونکہ 12 قبیلے تھے، 12 چشمے جاری ہو گئے، تاکہ آپ جانتے پانی پر بھی لڑائی ہوتی ہے، زمینوں پر لڑائی ہوتی ہے، سب کے لیے الگ الگ، تو الگ الگ بنا دیے گئے۔ یہ ایک آپ کا معجزہ تھا کہ وہ عصا جو سانپ بھی بن جاتا تھا، اسی عصا سے آپ نے اس پر پتھر پر مارا، اس سے وہ چشمے بھی پانی کے جاری ہوئے۔ اچھا علامہ ارشد صاحب، ایک تو ان کے سوال کا جواب دیں کہ حضرت موسیٰ کا زیادہ ذکر ہوا ہے قرآن حکیم میں، وہ کیا خصوصیت تھی جس کی وجہ سے؟ دوسرا یہ ید بیضا کو لوگ مانتے ہیں، مرد بیضا کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ جو ہمارے کالر بھائی پوچھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ قرآن میں آیا، تو خاص پیغام کیا ہے؟ خاص پیغام اس کا یہ ہے استقامت علی الحق، جیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں سبحان اللہ، آپ اپنے عقیدے سے نہ ڈگمگائیں، چاہے بڑے جان کا خطرہ ہو، ہاں چاہے کچھ بھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے استغفار کا معنی بھی عمل کی تصحیح قرار دے دیا، حالانکہ استغفار کا معنی ہے عقیدے کی درستی، اور توبہ کا معنی ہے عمل کی درستی، اور استغفار عقیدہ پہلے صحیح ہو پھر عمل صحیح ہو تو بات ہے۔ اور دوسری بات آپ کر رہے ہیں ید بیضا، جب اندھیرا ہو جاتا، میں پہلے سوال پوچھ لوں پھر آپ نے فرق بتانا ہے کہ اگر ید بیضا کو مانتے ہو تو مرد بیضا کو مانو گے تو بات بنے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کا سوال اور جو صحیح جواب دیتے ہیں ہمارے ناظرین میں سے، ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں کتنا عرصہ قیام پذیر رہے؟ اور جو کل ہم نے سوال پوچھا تھا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل 10 سال کا عرصہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ درست جنہوں نے جواب سب سے پہلے دیا اس خوش نصیب کا نام ہے سید عابد حسین صاحب، بورے والا سے ان کا تعلق ہے۔ شاہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گفٹ آپ کے گھر پہ ہم ڈیلیور کروا دیں گے۔ جی علامہ صاحب۔ ید بیضا چمکتا ہاتھ، اندھیرا ہو جاتا تو ڈرنے لگتے، موسیٰ علیہ السلام اپنی مبارک بغل کے نیچے اپنا ہاتھ رکھتے، یوں نکالتے تو ساری فضاؤں کو روشن کر دیتا۔ ظاہر بات اس میں پیغام ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مبارک ہاتھ بغل کے اندر سے ہو کر نکلتا تو فضا کو منور کر دیتا۔ اس ہستی کا کیا عالم ہوگا جو ایک سمائل دے، تبسم فرمائیں اور ان کے جو دندان عائشہ کی نظر آ جائے، ان کے حسن و جمال کا، اس پہ پھر کیوں بحث ہمیں کرنی چاہیے؟ غازی صاحب بات یہ ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی اداؤں کو وجہ نظر بنایا، حالانکہ جو ایمان لے آیا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس نے محبوب کو اللہ کا سچا رسول مان لیا ہے اور اپنے ایمان کامل کا ان کو اپنا ایمان کامل مان لیا، امام الانبیاء مان لیا، امام الانبیاء مان لیا، موسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا ہے، جان مان لیا، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور لوگ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، غازی صاحب میں تو رسول اللہ کے ہر کمال کو بلا دلیل ہی مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، بات ہی تب بنتی ہے تو لوگ یہ ہر مسلمان کا یہی ایمان ہے، مکمل سرنڈر ہے۔ جی محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو، کوئی کرے، مجھے کوئی کہے دلیل، میں کہ بھائی میں اپنے آقا مولا کے حسن و جمال کو بلا دلیل ہی مانتا ہوں، چونکہ مجھے ان میں کوئی نقص کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ جس کو نقص نظر آئے اس کے ایمان میں نقص ہے، اس کے اپنے اندر کھوٹ ہے، اس کے اپنے اندر کمی ہے، اسے دور کرے۔ محبوب کے اندر اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ علامہ صاحب، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ واہ واہ، جی بہت خوب۔ سر ایک تو یہ جو سوال پوچھا گیا ہے آپ کے خاص کیوں ذکر کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کا، اس حوالے سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ استقامت تو الحمدللہ سارے انبیاء کے اندر تھی، اور یہ اصل میں قرآن پاک نے ان شخصیات کو ایک سمبل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ جن کو دیگر مذاہب مانتے تھے جو الہامی مذاہب ہیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو مقام اور رتبہ ہے یہودیت کے اندر، تو اس یہودوں نے سارا دونوں مانتے ہیں اپنے اپنے انداز کے اندر جیسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کو سامنے لا کے پیش کیا کہ اصل ان کی شخصیت تھی کیا۔ ایک دانشور نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، ایک تو یہ کہ یہ جو بائبل کے اندر جس طریقے سے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، بہت ساری قباحتیں اور بہت ساری انسانی خامیاں اور خرابیاں وہ ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل شخصیت کو ان کی اصل شخصیت کو پیش کیا ہے کہ یہ جو ہمارے منتخب لوگ تھے یہ تو بالکل آئیڈیل تھے پورے
انسانیت کے لیے اور پوری کائنات کے لوگوں کے لیے. تو ایک تو یہ اس کا مقصد تھا کہ ان کو بتایا جائے. بالکل ٹھیک. پھر قوم بنی اسرائیل کا جو رویہ تھا اور آج بھی وہ آگے وہ جو چیزیں چلی آ رہی ہیں اور انہی کے وہ خطوط کو اختیار کرتے ہوئے وہی ہٹ درمی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گستاخیاں ہیں. لیکن جو قبطیوں میں برائیاں تھیں وہ آج کل اسرائیل میں ہیں، وہ ہیں. اور اس کے علاوہ وہ بھی چیزیں ظلم زیادتی اب یہ کر رہے ہیں جی بالکل عربوں کے ساتھ اور پوری دنیا میں جو اور فرعونیت والا جہاں کوئی خرابی، شرارت، دہشت گردی ہے اس کے پیچھے آپ ڈھونڈیں گے تو آپ سر یہ سازش، شرارت، یہ انبیاء کو نہ ماننا، ان کو چیلنج کرنا، ان کی مخالفت کرنا اور پھر ضد اور ہٹ درمی تعصب جو ہے، یہ ساری وہی چیزیں ہیں. اور خدا کی ناشکری اور نافرمانی. خدا کی ناشکری. اچھا مفتی صاحب ایک سوال انہوں نے اشارتاً بھی کیا تھا کہ جناب خضر علیہ السلام نبی تو نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، تو وہ علم بظاہر لگتا ہے کہ ان کا زیادہ ہے. یہ دو علم ہیں، ایک تو علم شریعت اور ایک علم حقیقت ہے، یہ علم باطنی ہے. علم لدنی بھی، علم لدنی تو شریعت کا بھی علم ہو سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک. تو مقصد یہ ہے کہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے علم کا یعنی تحدیث کے نعمت کے طور پر ذکر فرمایا، اظہار کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کچھ ایسے علوم بھی ہیں جو کسی دوسرے کے پاس ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں ہیں. تو یہ ایک مقصود اس کے اندر یہ تھا. تو ورنہ تو نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا علم عطا کیا ہوتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا ان کو نبوت حاصل تھی یا حاصل نہیں تھی. تو اس لحاظ سے اس میں کوئی ایسی قباحت والی اس میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی ہے نا تفسیر مظہری میں، تو انہوں نے وہ جو بچے کو قتل کرنے والا معاملہ ہے اس کو انہوں نے بنیاد بناتے ہوئے ایک بات ذکر کی ہے. اختلاف موجود ہے ہمارے مفسرین کے اندر، دونوں آراء ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات اس حوالے سے ذکر کی ہے کہ وہ جو بچے کو قتل کرنے والا معاملہ ہے تو ولی کا علم جو ہے وہ ظنی ہوتا ہے اور نبی کا علم قطعی ہوتا ہے. تو قطعی علم کے بغیر اس کو قتل کرنا جائز نہ تھا، لہذا یہ بات اس طرف جاتی ہے کہ آپ کی نبوت کا امکان غالب ہے. اور فقیر کا بھی مطالعہ یہی ہے کہ ایک اولو العزم پیغمبر کو غیر پیغمبر کی تتبع میں دینا یہ شایان شان نہیں، لہذا خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور ابھی بھی ہیں خضر علیہ السلام. اس میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا، پچھلے 2-4-6 صدیاں پہلے انہوں نے کہا جی وہ ان کا وصال ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں. الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں دنیا میں زندہ ہیں اور ابھی بھی وہ اولیاء کرام سے ملاقات ہر سال کے بعد ایک بار وہ آپس میں ملتے ہیں چشمہ زمزم پر مکہ مشرفہ میں، اور اولیاء کاملین میں سے جن کو چاہیں سے ملاقات کرتے ہیں، نمازتے ہیں، بلکہ بتا بھی جاتے ہیں کہ اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا. اس پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی ایک بڑی خوبصورت بات ذکر کی. وہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ بڑا اس میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے کہ آپ سے بھی یہ پوچھا گیا کہ جی وہ ابھی زندہ ہیں یا، تو آپ نے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ خضر علیہ السلام آپ کے پاس کھڑے ہیں، اللہ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑے ہیں، اور آپ نے یہ سوال ان سے براہ راست پوچھا. تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا خود خضر علیہ السلام نے کہ میں اور حضرت الیاس ہم دونوں انتقال کر چکے ہیں، وصال ہو چکا ہے، لیکن اللہ نے ہماری روحوں کو طاقت دی ہے کہ ہم مجسم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں، جہاں کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے ہم پہنچتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، علم کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، روحانی نسبتوں میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب، علامہ ارشد صاحب آپ کا شکریہ، علامہ سلیم اللہ آپ کا، مفتی صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے، اگر کسی شخص کو کن ذہنی ہچکچاہٹ یا بات کے اظہار کرنے سے گھبراہٹ محسوس ہو تو وہ 11 بار سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 تک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کی گھبراہٹ، ہچکچاہٹ، یا جو ہمارے بزرگان تھے وہ جب بھی کہیں تقریر کرنے لگتے تھے تو پہلے یہ الفاظ ضرور پڑھتے تھے. اس سے آدمی کا سینہ اور زبان کی گرہیں کھل جاتی ہیں اور برکت نصیب ہوتی ہے. اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو ہے وہ پڑھے. اور جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، گفتگو نہیں کرتے، ابھی بولنا نہیں شروع کرتے، ان پہ بھی پڑھ کے اگر یہ دم کیا جائے تو اس کے بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی زبان سے وہی بات نکالو
جس کا آخرت میں اجر و ثواب ملے اور دنیا میں نیک نامی حاصل ہو۔ کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیسا لگا ہے پتہ نہیں، ویسے گیا یہ زلزلے کا نہیں، وہ شاید یہ یہاں پہ لکڑی کا ہے فلو۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو عذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جن عذابوں سے ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچائے رکھے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی۔ یہ جو لوگ جہاں سندھ کے جس علاقے میں چمگادڑوں کا حملہ ہوا ہے، یہ ایک عذاب الہی ہے، اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرے، اور اس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات حاصل کرنے کا، وہ ہے درود پاک۔ کوئی بھی درود پاک آتا ہو صبح و شام، اس کی کثرت شروع کر دیجئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جوہر ایمان عطا فرمائے، کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زندگی میں بھی قائم رہے اور بعد از زندگی بھی ہماری قائم رہے۔ اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔